بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. تمہیں شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی یہ کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی یہ کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دست دعا ملتا نہیں. تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری ہی تنگ تھی تیرے یہاں کمی نہیں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، خیروں والا مہینہ ہے، عافیتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رجب سے میرے محبوب دعا مانگنا شروع فرما دیا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر رجب بھی، شعبان بھی اور پھر رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچنے کی استدعا بھی.
کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما۔ خیروں اور برکتوں کی دعا اس مہینہ کے لیے میرے محبوب نبی علیہ السلام نے خود مانگی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ جو مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور میں اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میری چاہت، میری تمنا، میری خواہش الفت یہ ہے کہ میں اس مہینے میں روزے کثرت سے رکھوں، تاکہ جب میں اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کو بھیجوں، میرے اعمال میرے رب کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس مہینے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے مختلف روایات ملتی ہیں جن کے اندر اس مہینے کی فضیلت اور افضلیت بتائی گئی ہے۔ مختلف صحابہ نے مختلف اوقات میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے جو سوالات کیے، ان کے اندر نبی علیہ السلام نے جو ان کو ارشاد فرمایا، وہ مختلف روایات کے روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کی فضیلت آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ یہ فضیلت کا مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے رمضان اور شعبان ان 2 مہینوں میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا۔ یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس میں میرے محبوب علیہ السلام نے کثرت سے روزے رکھے، لیکن امت کو مہربانی فرماتے ہوئے اب یعنی اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، اور روایات کی روشنی میں اس مہینے میں روزہ نہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ اب روزہ رکھنا کیسے ثابت ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے ابتدائی 15 ایام کے اندر روزے رکھو، اور جو اگلے 15 ایام ہیں ان کے اندر روزہ رکھنے سے تھوڑا اجتناب اس لیے کرو کہ تم رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ تمہاری وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں اپنی رمضان کے لیے تم مجتمع کر سکو۔ چونکہ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ مہینہ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو عطا کیا ہے، یہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے دیا، اور یہ 15 شعبان کی رات دی، تاکہ امت کے لوگ 15 شعبان تک اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اس لیے کہ آگے رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان المبارک اب جتنا مہمان اہم ہو اس کے لیے تیاری بھی اتنی ہی اہم ہوا کرتی ہے۔ ہمارے گھر میں کسی بڑے مہمان نے آنا ہو، ہمارے ہاں اسی لیول کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس بہت عظمت والا مہینہ، میرے محبوب صحابہ کو شعبان کے مہینے میں خطبہ دیا کرتے تھے، قد اظلکم شہر عظیم، اور میرے صحابیوں تمہارے اوپر ایک بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ اب وہ عظیم مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیطان قید کر دیا جاتا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو ان گناہوں پر وہ مجبور نہیں کر سکتا جن گناہوں کے اوپر وہ غیر رمضان میں انسانوں کو مجبور کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہاں سوال کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر شیطان تو قید ہو جاتا ہے، لیکن شیطانیاں تو پھر بھی جاری رہتی ہیں، گناہ تو پھر بھی چلتے رہتے ہیں، لوگ گناہ کرنے سے تو رکتے ہی نہیں ہیں، گناہ تو ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ یہ ادھر شیطان بھی قید ہے، پہلے تو ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں شیطان نے کروا دیا، وہ سارا سیرا شیطان کے سر پہ سجا دیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں تو وہ قید ہو چکا ہے۔
اب کیسے گناہ ہو رہے ہیں؟ ذرا اس کو تھوڑا سا ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں. اگر آپ ایک سائیکل کھڑی کر لیں سٹینڈ پہ لگا کے اور اس کا پیڈل ہاتھ کے ساتھ گھمانا شروع کر دیں، اس کا پیڈل ہاتھ سے گھمانا شروع کر دیں، جتنی تیزی سے گھمائیں گے اتنی ہی تیزی سے اس کا پہیہ گھومے گا. ایسے ہی ہے نا جی، جتنی تیزی سے گھمائیں گے اتنی ہی تیزی سے گھومتا رہے گا. اور اگر میں پیڈل گھمانا چھوڑ دوں گا تو کیا فوری طور پر وہ پہیہ چلنے سے رک جائے گا؟ نہیں رکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گی؟ بریک لگانی پڑے گی. جب ہم بریک لگائیں گے اس وقت وہ پہیہ چلنا رکے گا. شیطان نے پورا سال ہم سے گناہ کروائے، ہمیں اس گناہوں کے چکے کے اندر ایسا گھمایا کہ ہم گھومتے گھومتے عادی ہو گئے. بد نظری کرنا ہماری عادت میں شامل ہو گیا، گناہ کرنا ہماری عادت میں شامل ہو گیا. اب اگر ہم گناہ کی بریک نہیں لگائیں گے تو ہم اس گناہ سے رک نہیں پائیں گے. ہمیں اپنے آپ کو گناہوں کی بریک لگانی پڑے گی. اور اگر ہم اب بھی کہیں کہ شیطان ذمہ دار ہے تو یہ ہمارا الزام غلط ہوگا، اس لیے کہ رب العالمین نے اس شیطان کو تو قید کر دیا ہے، مگر یہ انسان کے اندر کا شیطان ابھی بھی اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے. اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ میرے رب نے مجھے موقع دیا، 15 شعبان کی رات عطا کی. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام میرے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے. میں رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہے اپنے حجرے کے اندر. میں نے تلاش کرنا شروع کیا، تمام امہات المومنین کے کمروں کے اندر حجروں میں نے جا کر دیکھا، کہیں نہیں ملے. پھر میں نے دیکھتے دیکھتے جنت البقیع میں پہنچی. جب میں نے جا کر دیکھا تو میرے محبوب وہاں پر امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. میرے محبوب امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. جب ساری دنیا مزے کی نیند سوتی تھی، میرے محبوب اس وقت بھی اللہم اغفر لی امتی کی صدائیں بلند کرتے تھے. ذرا دیکھیں میرے محبوب کی اپنی امت سے کتنی محبت تھی. اور آج میرے اور آپ کے دل میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی کتنی محبت. آج ہمارے دل میں اپنے پیارے حبیب کی کتنی محبت ہے کہ میرے محبوب اس وقت وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں. اما جان سیدہ عائشہ قریب پہنچ گئیں اور میرے محبوب نے دیکھا تو دیکھ کر کہا، عائشہ تجھے معلوم ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اور یہ رات وہ ہے کہ اس رات میں قبیلہ کلب، یہ مدینہ منورہ کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے. ان کا بزنس کاروبار یہ تھا. آپ نے فرمایا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی اس رات میں عطا فرماتے ہیں. قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ. اب آپ اندازہ کریں کہ قبیلہ کلب کی بکریاں کتنی ہوں گی اور پھر ان کے بدن پر بال کتنے ہوں گے. یعنی اللہ کی رحمت اس قدر انسانوں پر بارش کی طرح برستی ہے کہ انسانوں کے لیے مغفرت کے، رحمت کے، عافیت کے، خیر کے، برکتوں کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. لیکن ہوگا کس کے لیے یہ فیصلہ؟ فرمایا طلوع غروب آفتاب کے بعد اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر آ کر انسانوں کو پکارنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ جسے میں رزق عطا کر دوں؟ کوئی ہے مغفرت کا طلبگار کہ جسے میں مغفرت کا فیصلہ کر دوں؟ ساری دنیا اپنی درخواستیں لے لے کے لوگوں کے درباروں میں جاتی ہیں، لیکن یہ وہ دربار ہے جہاں سے خود پکار ہو رہی ہے، جہاں سے کام ہونا ہے، جہاں پہ کام ہونا ہے وہاں سے پکارا جا رہا ہے. کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ ہم اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں؟ کوئی ہے جو ہم سے مغفرت کا طلبگار ہو کہ آج ہم اس کے لیے مغفرت کے پروانے جاری کر دیں؟ کوئی ہے جو ہمارے پاس آئے اور آ کر ہم سے اپنے لیے کوئی اپنی عافیت کا، خیر کا، بھلائی کا سوال کرے، ہم اس کو وہ ساری خیریں اور بھلائیاں عطا کر دیں؟ فرمایا ساری رات یہ آواز لگتی رہتی ہے، ساری رات یہ آواز لگتی رہتی ہے. لیکن افسوس کی بات، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج شیطان جب دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت چھم چھم بارش کی طرح ان لوگوں پر برس رہی ہے تو شیطان اپنے تیر چلانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو مختلف خرافات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اللہ کی رحمتوں سے مستفیض ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پلے میں اللہ کی رحمتیں آ جائیں، ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے.
जाए, कहीं ऐसा ना हो इनका दामन रहमतों से भर जाए। वो रहमतों से दामन को खाली करने के लिए अपनी चालें चलता है, इसलिए कि अल्लाह ने तो पहले आगाह कर दिया था, इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि लोगों शैतान इंसान का खुलम खुला दुश्मन है, वो तुम्हारे साथ दुश्मनी करेगा, वो दुश्मनी करेगा। और वो दुश्मनी क्या करता है, लोगों को मसरूफ कर देता है, कहता आज हलवा पकाओ और खाओ, आज हलवा पकाओ, आज पूड़ियां बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ। और ना बनाने वाले को क्या कहते हैं, कहते जी अव्वाबी, इस वास्ते के हलवा नहीं बनाते। मेरे भाइयों, कहीं अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से ये चीज साबित नहीं, कहीं अल्लाह के प्यारे हबीब के सहाबा से ये चीज साबित नहीं, कहीं अल्लाह के प्यारे हबीब के सहाबा के ताबईन से ये चीज साबित नहीं, न तबा ताबईन से साबित, किसी से ये साबित नहीं है कि कहीं अल्लाह के प्यारे हबीब के सहाबा ने कहीं हलवा पूड़ियां बना बना के खाई हो। ये रात खाने पीने की रात नहीं है। उम्मत को खुराफात के अंदर शैतान ने मुब्तला किया है और मुब्तला करके लोगों को इस चक्कर में लगा दिया। और ना करने वाले को क्या कहते हैं, वो ये तो बड़ा कंजूस आदमी है, ये तो बड़ा बखीर है, इसने तो इस रात में हलवा भी नहीं बनाया। मेरे भाइयों, सारा साल बनाओ, कौन तुम्हें रोकता है? लेकिन ये रात इस काम के लिए नहीं थी, ये रात तो इसलिए थी कि अपनी जबीन न्याज को अपने मालिक के सामने झुका देते, अपने खालिक के सामने झुका देते, अपने राज़िक के सामने झुका देते, अपने खल्लाक आलम के सामने झुका देते। तेरे करम से ए करीम कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी ही तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। तेरा तो खजाना बड़ा वसी और अरीज था, तूने तो कहा कोई है मुझसे मांगने वाला तो मांग ले, कोई है मुझसे लेने वाला तो ले ले। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस रात को खाने पीने की नजर कर दिया। और अगर कोई खाने पीने से रह भी गया, उसने क्या किया, उसने कहा जनाब आज की रात तो आतिशबाजी की रात, आज की रात तो आतिशबाजी की रात है, शुरलियां पटाखे चलाओ। क्यों, किसने बताई है तुम्हें ये शुरलियां पटाखे? मेरे भाइयों, ये शरीयत का तरीका नहीं है। कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर नई चीज जो शरीयत में पैदा की जाए वो बिदअत है, वो बिदअत है, वो बिदअत है। और जो चीज शरीयत का हिस्सा बनाकर लोगों के सामने पीछे पेश की जाती है वो बिदअत है। और मेरे महबूब ने फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ खींच कर लेके जाने वाली। मेरे भाइयों, हमें आज अपने आप को समझाना पड़ेगा, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल आसमान से जमीन की तरफ हो रहा है, और हम आसमान की तरफ जमीन से शुरलियां पटाखे चला के आसमान की तरफ आग फेंक रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मौला जो तेरी रहमतें आ रही थी, हमें जरूरत नहीं, अपनी रहमतों को अपने पास रख, हम तेरी रहमतों के मुस्तहिक नहीं है। हमारा अमल ये साबित कर रहा है। मेरे भाइयों, ये आतिशबाजी की रात नहीं, ये रात अल्लाह को मनाने की रात है, ये रात अल्लाह से सुलह करने की रात है। मेरे भाइयों, ये रात अल्लाह के साथ अपने सारे के सारे जो हमसे गलतियां कोताहियां हुई उनको धोने की रात है, कि अपने रब से सुलह करें, अपने रब से सुलह करके अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। इसलिए कि हदीस पाक में आता है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंबला, जो बंदा गुनाह से तौबा कर लेता है वो ऐसा ही है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं, जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह तो उसके नामे अमाल से भी वो गुनाह भुला देते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक आदमी शराब पीने का आदी था, उसने बगल में शराब की बोतल दबाई हुई है और दबाते दबाते जा रहा, हजरत उमर की नज़र पड़ गई और इसकी भी नज़र पड़ गई। हजरत उमर बड़े जलाली आदमी थे, इसकी भी नज़र पड़ गई कि हजरत उमर ने मुझे देख लिया। अब हजरत उमर को जब देखा उसने तो पसीने छूट गए, फौरन कहने लगा, दिल ही दिल में फौरन कहने लगा, या अल्लाह आज उमर के जलाल से मुझे बचा ले, आज उमर के जलाल से मुझे बचा ले, मैं तौबा करता हूं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब इधर चुपके चुपके, और मेरे भाइयों हाथ भी नहीं उठाए, हाथ भी नहीं उठाए, किसी को गवाह भी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, दिल ही दिल में उस मालिक से राबिता किया, दिल ही दिल में उस मालिक से कांटेक्ट किया और मिलाकर राबिता कहा, मौला आज बचा ले, मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर इतने में सामने आ गए, पूछा कहां से आ रहे हो? तो कहा जी मैं काम गया था वहां से आ रहा हूं। कहा अच्छा तेरे पास क्या है? कहने लगा जी कुछ नहीं। कहा ये बगल में क्या, आपने छुपाते हुए देख लिया था, तेरी बगल में क्या है? तो फौरन कहने लगा जी मेरी बगल में सिरका है, मेरी बगल में सिरका है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा लाओ चेक करवाओ मुझे, मैं देखूं कौन सा सिरका है। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने वो बोतल को खोल कर देखा, अल्लाह के हुक्म से वो सिरका बन चुकी थी।
توبہ میں اتنی برکت ہے میرے بھائیوں، اتنی برکت ہے، وہ سرکہ بن چکی تھی اس لیے کہ اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا، ڈائریکٹ اپنے مالک سے رابطہ کیا اور ڈائریکٹ اپنے خالق سے ملا اور مل کر کہا مولا آج عمر کے جلال سے بچا لے، کبھی بھی آج کے بعد میں شراب کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں شراب سے توبہ کرتا ہوں۔ اس آدمی کی سچی توبہ ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کی وجہ سے اس بندے کے لیے اس شراب کو سرکہ بنا دیا اور سرکہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب انسان اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے، پھر اللہ کی ذات اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے، اپنے خیروں کے فیصلے اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا تمہیں شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، تمہیں شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، اور دینے والے کو یہ گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، اور میں کسے دوں، کوئی گدا ہی نہیں ہے، کوئی منگتا ہی نہیں ہے۔ دینے والے کو گلہ ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی یہ کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی یہ کہتا ہے کریم، وہ دینے والا دے کسے، کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ یہ رات وہ ہے جس میں بندہ اٹھاتا ہاتھ بعد میں ہے، اللہ پوری پہلے فرما دیتے ہیں، اللہ پہلے پوری فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موقع جانے نہ دیں۔ 15 دن پہلے اللہ اپنے بندے کو، رمضان کے آنے سے 15 دن پہلے اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بندوں پاک ہو جاؤ، میرے بندوں پاک ہو جاؤ، اس لیے کہ تم پر بڑا عظیم مہینہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اتنا پاک صاف کر لو کہ تم جب رمضان آئے تمہیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تم پہلے سے پاک صاف ہو۔ یہ 15 شعبان کی رات میں اپنے اللہ کو رو رو کے منانا، لیکن یاد رکھیے گا اس رات کی جو عبادت کی افضلیت ہے، فضیلت ہے، وہ انفرادی ہے، جمع ہو کر نہیں، اکیلے اکیلے میں، چپکے چپکے تنہائیوں کے اندر ایک گوشے میں گھس کے اپنے رب سے صلح کرنا۔ قبرستان میں بھی جانا ہے، اکیلے تنہا جانا اور جا کر اپنے رب سے وہاں پر ان جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ سب کچھ اکیلے ہے، اجتماعی طور پر نہیں۔ اگر ہم اجتماعی طور پر کرتے ہیں اس عبادت کو، انفرادی طور پر کرنے کی فضیلت ہے کہ اکیلے میں ایک کمرے میں گھس جائیں، وہاں جا کر اپنے رب کو اپنے دکھڑے سنائیں، اپنے مسائل سنائیں، اپنی پریشانیاں بتائیں۔